ایک بہت بڑا بزنس مین، کئی فیکٹریز کا مالک، اچانک ایسے حالات بنے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بنگلہ گاڑی نوکر چاکر سب ختم۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اب اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو ناممکن لگے تو ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہونے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ صرف ایک سانس رک جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نام فلاں صاحب، فلاں جی سے مٹی، پارتھو شریر یا ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے۔ کسی بادشاہ کا بھی شاہی لباس بھی اتار لیا جاتا ہے۔ سانس ٹوٹتے ہی اسے اپنے محل میں بھی رکنے کے لیے 1 دن کی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ کیا اتنا کچھ دیکھ کر سمجھ کر بھی ہم اس غلط فہمی میں رہیں کہ جو آج ہمارے پاس ہے کل بھی رہے گا؟ اس طرح گزرے ہوئے کل کا ایک بہت بڑا بزنس مین اگر آج بھیکاری ہے تو وہ آج کے نام اور کام سے ہی پکارا جائے گا اور پہچانا جائے گا۔ جو گزر گیا وہ ایک خواب بن گیا۔ آج یعنی 19 نومبر کو میں اس دنیا میں آئی۔ سمجھ نہیں پا رہی کہ آج جشن مناؤں یا ماتم، کیونکہ دنیا والوں کے حساب سے میری عمر 1 سال اور بڑھ گئی۔ سچ یہ ہے کہ میرے رب نے جتنا ٹائم دے کر مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ اب میرے پاس کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن یا کتنے پل بچے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ میرا جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری گزری ہوئی زندگی پوری طرح رب کی مرضی کے مطابق تھی یا نہیں۔ ہماری کسی بھی کوشش یا خواہش کے بغیر ہی رب نے ہمیں انسان بنایا۔ اسے تو اختیار تھا، وہ ہمیں جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو پیدائشی ایب نارمل ہوتے ہیں۔ کوئی سن نہیں سکتا تو کوئی بول نہیں پاتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تو کوئی چلنے سے محتاج ہے، کسی کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ وہ سب بھی اسی رب کے بندے ہیں اور ہم بھی اسی رب کے بندے ہیں۔ ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے تو کوئی تہوار کے دن بھی ٹھیلا لگاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کسی کا پیر کٹ گیا، تو کبھی کسی کے ہاتھ کو جسم سے جدا کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے اپنی آنکھیں کھو دیں تو کسی کو پیرالیسس ہو گیا، تو کسی نے بہت کم وقت گزار کر ہی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ہم پر رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب کچھ صحیح سلامت ہے، اور یہ سب ہماری قابلیت یا ہماری صلاحیت نہیں ہے، یہ رب کا ہم پر احسان ہے۔ ہم نے تو اپنے رب کے ان احسانوں کا ٹھیک سے شکر ادا بھی نہیں کیا، اور ہم اپنے رب کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جس نے ہمیں وقت نام کی چیز دی ہے اور جس نے وقت بنایا ہے، ہم تو اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ ہم تو اشرف ہیں، رب کی سرشیش کرتی ہیں، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ کئی معاملوں میں جانور ہم سے بہتر ہیں۔ جانوروں کو کسی بات کا گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ کسی سے جلتے نہیں ہیں۔ جانور تو کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے، جانور تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں کہ رب پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، وہی سب کچھ دیتا ہے، جس کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ اب جانوروں کا اپنے رب پر بھروسہ دیکھیے، ایک ٹائم کا کھانا کھا کر دوسرے ٹائم کی فکر نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے ٹائم کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پرندے، چرندے، درندے ایک ٹائم کھانا کھا کر اگلے ٹائم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اشرف ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک ٹائم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ٹائم کی فکر دل میں رہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم تو مہینے بھر کا اور کبھی کبھی تو سال بھر کا راشن بھر کر رکھ لیتے ہیں، جبکہ بھروسہ اگلے پل کا بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی جانور بازی جیت لیتے ہیں۔ ہمارا رب پر بھروسہ صرف زبانی خرچ ہے، جبکہ جانور پریکٹیکل کر کر دکھاتے ہیں۔ ہم تو اپنی ڈگنیٹی کو بھی مینٹین نہیں کر سکے۔ یہ دنیا تو ایک ایگزام ہال ہے، رزلٹ یہاں نہیں ملے گا، مرنے کے بعد وائبہ بھی ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، خاص طور سے جوانی کیسے گزاری، اپنے عیش آرام کی تلاش میں یا اپنے رب کی خوشی کی تلاش میں، پیسہ کس راستے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس طرح رب کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا، ساری امانتوں کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب رب کی مرضی کے مطابق ہوا تو پاس ورنہ فیل۔ تو فائنل مارک شیٹ یعنی کرم پتر
جسے اعمال نامہ کہتے ہیں۔ تو وہی اعمال نامہ ہاتھ میں آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر ماتم منانا چاہیے یا جشن۔ ہم نے دیکھا ہے نا، کسی اسٹوڈینٹ کے پیپر چاہے کتنے بھی اچھے ہوں لیکن ایگزام ہال میں کوئی بھی مٹھائی نہیں بانٹتا، رزلٹ کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب سے وہ کام کروا لے جو اسے پسند ہو۔